السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، اے حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل روایت ہے۔ آپ فرمیندن کہ اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال سفر پہ کرنے آسے تے سفر کرنے رات دا فرمیندن کہ ایک کھجور دے درخت تلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں۔ حضور دے صحابہ بھی موجود ہیں تے حضرت جابر بن عبداللہ فرمیندن کہ جرے ویلے ساری آنکھ کھلی ہے کیا دے دے سے ایک کالے رنگ دا اجدہا یعنی سانپ بہت وڈا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے میں حضور دو رخ کی سی۔ حضور دے صحابہ فرمیندن کیونکہ نانگ دی عادت ہے جری فطرت ہے وہ ہے ڈنگ گننا مقصد آدمی کو یا جو دے سامنے آ گئی ہے جاندار شاہ تے جرے ویلے سامنے آنتے حضرت جابر بن عبداللہ آپ کو جرنا لکڑ چاہتے مارن پہن تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر رک ون، فرمایا کہ ایک تو میرے آمن دو جرے ویلے نانگ حضور دی دربار ہے چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سماعت مبارک دے نال آتے ہی میں کوئی گال کی تھی گال کرن دے بعد وہ نانگ چلیا گئے۔ حضور دے صحابہ فرمیندن وہ غیب تھی گئے تے عرض کرندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانگ دی فطرت ہے انسان کو ڈنگ مارنا لیکن اے آمن سے توڑے کان دے اندر ہی کیا گال کی دیئے؟ سرکار نے فرمایا ہاذا وافد الجنہ نسوہ سورہ فرسلو الہ۔ سرکار فرمیندن کہ ای کو کوئی صورت بھول گئی تے فرمایا اے نانگ نہ ہا بلکہ اے جن ہا تے نانگ دی شکل ہے چاہے۔ سرکار نے فرمایا کو کچھ صورتاں بھول گیاں تے انہیں جنہ نے مشورہ کیتے انہیں کہ نبی دی دربار ونجو او صورتاں جرا نب یاد کرواؤ یا پوچھ کے آؤ اسا وال یاد کر گنسو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ جن ایسے ہیں جرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ بھی پڑھیں حضور دے امتی بھی بڑھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت بھی کرن۔ فرمیندن کہ جی میں جو حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد کچھ اولاد ایسی ہے جری شیطان دے پیچھو چل پئی ہے، مثلا کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں تے ایویں شیطان دی اولاد حالانکہ ہے نافرمان بندہ نافرمان جن لیکن ہوں دی اولاد دے وچو ایسے بھی جن ہیں جرے حضور دے عاشق ہیں۔ حدیث پاک جے الخصائص الکبریٰ دے اندر آندے کہ حضور دی دربار وچ ایک جن حاضر تھے انہاں نام حامان وہ حاضر تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھاون دے بعد سرکار نے فرمایا دس تیری چوکی مارے وہ کہ سی میں شیطان دا پوترا ہاں یعنی اون دے پوتر دا پوترا تے یعنی شیطان دا پوترا ہاں تے فرمیندن کہ او کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن دے بعد حضور دا عاشق بنیا اور کئی صحابہ کرام دے نال بہ کے او جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلے سبق گندیاں اور قرآن دی تعلیم گندیاں۔ فرمیندن کہ جی میں حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا ایک حالات زندگی دا واقعہ ہے۔ فرمیندن کہ آپ دے سامنے ایک نانگ آیا تے حضرت شیخ محقق نے ان کو قتل کر دیتا کیونکہ حدیث پاک جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نانگ کو دیکھتے بندہ قادر بھی ہوئے مار بھی سکتا ہوئے چھوڑ دے ونا سرکار نے فرمایا گناہ ہے ایک مار دو۔ فرمایا کہ اگر کہیں کو ڈنگ وانج مارے سی تو سرکار نے فرمایا کہ اون دے پلے دے اندر گناہ آگے کیونکہ وہ کو ایمیں چھوڑے سی۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی نانگ کو ڈٹھے نے آپ نے قتل کر دیتے جو ہی قتل کیتے وہ نانگ نہ اصل بلکہ وہ جن ہا تے جنہ دے سرداروں کو پتہ چلیا شیخ محقق کو نے چوا گیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جو ہی چوایا تو شیخ محقق نے فرمایا کہ میں جرا نا انہیں کو قتل جان بوجھتے نہیں کیتا کیونکہ اے اصل جن ہا لیکن شکل ایک آدم دی یعنی آدم دی آدمیت دے دشمن دی بناتے ہے ودا نانگ ہا حضور دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا جلے نانگ کو دیکھ گنو تسا قتل کر دو او کو مار دو تے اتھائیں کہ ایک ایسا جن بیٹا ہا جرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے یہ حدیث روایت کی دی بیٹا یعنی یہ حدیث وہ سنی بیٹا تے عرض کریں دے او جرا نا اپنے سردار کو انہیں کسی واقعی شیخ محقق ٹھیک فرمائے پہن فرمایا کہ شیخ محقق ای بھی فرمایا کہ نانگ کو اے بھی فرمایا کہ نانگ تو اپنا رستہ اپنا گھن ون
کیونکہ جرا مشکی نہ ہوندے بعض اوقات ان بارے آندے کہ تھوڑا جہاں اے عقل رکھ دے شعور رکھ دے تو فرمایا کہ مشکی نام کو 3 مرتبہ اگر ہے جن حدیث پاک ہے جے اگر ہے جن تو تساو کو آکھو 3 دفعہ بھی میاں تو اپنا رستہ گنتے اسا اپنا رستہ گنو اگر جن ہو سی تو رستہ تبدیل کروے سی ناگ ہو سی تو رستہ تبدیل نہ کرے سی فرمایا کہ میں کو شیخ محقق فرمائے 3 دفعہ آکم تو اپنا رستہ تبدیل کروائیں لیکن یہ تبدیل نہیں کیتا میں مار لیتے بل حضور دی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا 3 دفعہ آکو اگر رستہ چھوڑ لے وے تو وہ چھوڑ دے تو ول اگر نہ چھوڑے تو کو قتل کر دو یہ حدیث پاک دی گواہی ہے کہ جن بیٹھا ہوا کہ میں حضور دی دربار وچ بیٹھا ہم تے سائیں نے یہ حدیث پاک بیان فرمائیے میں خود کنے نال سماعت کیتی ہے یعنی اے حضرت شیخ محقق وال جن نے چھوڑ لیتا مطلب یہ ہے کہ ان دی بھی ایک آپت نے سرداری نظام ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جڑے حضور دے عاشق ہیں کچھ انہیں وچوں فاسق فاجر بھی ہیں جویں انسانے وچ کچھ نیک ہوندن تے کچھ فاسق فاجر ہوندن کچھ گناہگار ہوندن تے کچھ نیکوکار ہوندن جنہ دا نظام بھی ایویں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار حضرت جابر بن عبداللہ فرمیندن اساں ایک وسطی کلو کراس کی دسے تے او وسطی والے ایک عورت کو گھنتے آ گئے عورت بھی ایویں بڑی خوبصورت حضرت جابر بن عبداللہ فرمیندن میں چاندر دا ٹکڑا ہے لیکن جلے آئیے تھوڑا جیاں اوندا ذہنی توازن خراب ای ہا کہ وہ مجنو بنی ودی او کو جن چبڑیا ودا یعنی آسیب چبڑے ودیاں حضور دی دربار وچ گھندے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عورت دے کان وچ کچھ گال کیتی ہے فرمایا تھوڑی دیر دے بعد عورت ایویں کمبی ہے بالکل جلے کمبن تو بعد بالکل سیٹ تھی گئی ہے عرض کرندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیماری ہے سرکار نے فرمایا کہ ان دے اندر جن مسلط تھیا ہو یا جن کو اپنے قبضے وچ کیتا ہو یا تو یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ ایک کو چھوڑ دے تو او جن حضور دیا کلمہ بھی پڑھی گئے تو او کو بھی چھوڑی گئے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنا رب نے انہیں کو طاقت عطا فرمائیے پوری کائنات حضور دے قبضے وچے جے جری طاقتور شے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے عاجز ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب تو زیادہ طاقتور ہے فرمیندن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت دے گھر ویندے ہیں حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اتمن تے سرکار فرماویں بھی تو شہید ہیں تو میں کو فلانی شے کوا فلانی کوا حضور دے صحابہ حیران تھی وجن بھی عورتوں کے ایک سرکار نے شہادت دے بارے کیوں فرمائے کیونکہ اون دے کرے ایک کنیز کام کرن دی ہے دو جائے غلام حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کلے پتہ لگے کہ حضرت عمر فاروق فرمیندن میرا دور خلافت دا میں کو پتہ چلے کہ وہ کو کنیز تے غلام رل کے وہ کو شہید کر رہی دنے تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دی شہادت دی پیش گوئی کئی سال پہلے کر لیتی ہے سرکار نے فرمایا کہ اے جرنا شہید عورت ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اے علم غیب بھی عطا فرمائے سرکار مستقبل دی خبراں بھی دے سکدن اگلی حدیث پاک ہے حضرت ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار وچ بیٹھوں تے ایویں ایک چادر زہر تھی تے چادر دے وچ 2 ہاتھ زہر تھن حضرت ابن عدی فرمیندن فرمایا حضور دے صحابہ سوال کرندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط چادر زہر تھی یا 2 ہاتھ زہر تھن اے کیا وجہ ہے سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام این فقط میں کو سلام کرن دی خاطر یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب چیزاں جرا حضور دے صحابہ کو نہ نظر جہان حصہ کو بخاری دی حدیث ہے سرکار فرمیندن کہ جرا کچھ میں دیکھ سکدا تساں نہیں دیکھ سکدے جرا کچھ میں سن سکدا تساں نہیں سن سکدے حضور دی سماعت دا عالم پوری کائنات تو زیادہ طاقتور ہے حضور دی نگاہ دا عالم بھی پوری کائنات تو زیادہ طاقتور ہے اور فرمیندن کہ حضرت ام اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جبہ مبارکہ تے حضور دے وصال تو بعد کوئی اگر بیمار آوے ہا تا او جبہ مبارک پساتے والو پانی اج گھولتے جے جرا بھی مریض ہا فرمایا کہ او کو پلا دے دینا او کو اللہ تعالی شفا دے دینا یعنی حضرت اسماء دے بارے آندے کہ فرمایا کہ آپ ایک جبے مبارک دے توسل نال ہسپتال کھولیا ہویا صبح شام آپ کڑے مریض آنے پن پیٹ دے درد والا ہے سر دے درد والا ہے یا او کو جرنا جو بیماری ہے
ایک اینی کہ فقط پیٹ دے درد والے واسطے نہیں، فرمایا جے کو بھی آپ کو ساتھ رہے حضور دے جبے مبارک دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دے رہے. یعنی مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام دی کئی شہدہ وسیلہ نے بنا، اے حضور دے صحابہ دی سنت ہے. فرمیدن کہ اگلی حدیث آخری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام دے صحابہ جرے والے آزان دے بنا تے ایک یہودی شخص ہے او نعوذ باللہ دا احرق اللہ القاذب، یعنی جیرا کوئی تسا آدھے کھڑو اللہ سے جھوٹے کو جلا دے وے. یعنی جرے والے آزان دے بن او اشہد ان محمد الرسول اللہ جرے والے آدھے ان تے یہ الفاظ وہ بولے نہا. تو فرمیدن کہ ایک دفعہ پتہ چلیا کہ ان دے گھر کو اچانک جو بھا لگی ہے وہ گھر دے اندر ہا وہ بھی میں جل گیا. یعنی حضور علیہ السلام دے بارے اگر بندہ ذری برابر بھی گستاخی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناقابل برداشت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی دربار خالص دعا کریں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دی کامل محبت نصیب